اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ حسن الیاس نام سے تو واقف ہوں گے آپ۔ جو لوگ نام سے واقف نہیں ہیں وہ جان لیں کہ یہ جو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، ان کے یہ شاگرد بھی ہیں اور داماد بھی ہیں اور امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، اور علامہ جاوید احمد غامدی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے اور میڈیا پہ عام دکھائی دینے لگے ہیں۔ تو ان کی فکر بھی ہوئی ہے جو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پہلے اس کے ذرا کلپس ملاحظہ کر لیجئے، 4 کلپس ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس پہ پھر تفصیل سے ہم جائزہ بھی لیں گے کہ انہوں نے جو بات کی ہے پولیگیمی اور مونوگیمی کے متعلق تو وہ کس حد تک درست ہے۔ قرآن کا جو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کیا وہ بات درست ہے، اور جو ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں، ویسٹرن سٹیٹس کے بارے میں ان کی رائے ہے وہ کس حد تک درست ہے۔ تو پہلا کلپ ملاحظہ کیجئے۔ دین نے بھیا کہیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں۔ اللہ نے جب اپنی اسکیم دنیا میں شروع کی، ایک آدم ایک حوا، کوئی مثال ہی قائم کرنی تھی، کوئی آئیڈیلزم ہی لوگوں کے دل میں لانا تھا، کم سے کم اماں حوا کے ساتھ ہی کسی کو شریک کر لیتے۔ جی دوستو، پہلا کلپ آپ نے ملاحظہ کیا۔ جناب حسن الیاس صاحب فرما رہے ہیں کہ بھیا دین نے یہ حکم نہیں دیا کہ 2 شادیاں کرو، 3 4، یعنی کہ ایک سے زیادہ شادی کا حکم دین نے نہیں دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی اسکیم دنیا پہ شروع کی تو حضرت حوا کے ساتھ کوئی اور عورت بھی حضرت آدم کے لیے مہیا کر دیتے۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ تو تم نکاح کرو، فانکحوا ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگے، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا 2 2، ثلاثہ 3 3، رباع 4 4۔ اچھا، فإن خفتم اللہ تعدلوا، اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی پہ، او ما ملکت ایمانکم، یا جو مل کے یمین ہو اس پہ، لونڈی باندی پہ گزارا کرو۔ تو یہاں پہ امر کا صیغہ ہے، مختصراً جواب دیتے ہیں، اگلے کلپ کی طرف چلتے ہیں، تفصیل سے اس کا جائزہ آخر میں لیں گے۔ یہاں پہ امر کا صیغہ ہے فانکحوا، تو امر کے صیغے سے کیا حکم مراد نہیں ہوتا، تو اس کا جائزہ بھی لیں گے۔ اب دوسرا کلپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ یو ایس میں رہتا ہوں، وہاں پہ اجازت نہیں ہے، وہاں پر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اچھا، پابندی ہے، یورپ کے اندر پابندی ہے، اسٹیٹ اجازت نہیں دیتی۔ بالکل ٹھیک ہے، اسٹیٹ کو اس بات کا حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ حق تلفی ہو رہی ہے لوگوں کی۔ جی دوستو، دوسرا کلپ آپ نے سنا کہ حسن الیاس صاحب امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں کی ریاست نے جو ہے پابندی لگائی ہوئی ہے پولیگیمی پہ، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ریاست کا حق ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خاندان کا ادارہ تباہ ہوتا ہے اور فرائض اپنے اچھی طرح سے لوگ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے پابندی لگا دی۔ اب اس میں مختصر سا تبصرہ ہے کہ سب سے زیادہ بیڑا غرق تو فیملیوں کا، خاندانی نظام کا، فیملی سسٹم کا، آئلی نظام کا جو ہے وہ مغرب میں ہوا ہے، تو ان کی ریاست کو کیا فکر ہے پولیگیمی اور مونوگیمی کی۔ تو اگلا کلپ ملاحظہ کیجئے۔ کیوں یہ ہوا؟ انسان یہاں کیوں پہنچا؟ انسان یہاں اس لیے پہنچا کہ اس نے دیکھا بھائی 2 کرتے ہیں، 2 کے حقوق واضح نہیں ہوتے، انسان ڈسٹرب رہتا ہے، اس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوگا، ہم نے جا کر ایک فیصلہ کر دیا۔ انسان نے فیصلہ کیا نا۔ جی دوستو، آپ نے تیسرا کلپ ملاحظہ کیا، اس میں جناب حسن الیاس صاحب فرما رہے ہیں کہ انسان اب اس نتیجے پہ پہنچا ہے، گویا کہ علوم کا ارتقاء ہوتے ہوتے، تجربات سے گزرتے گزرتے انسان اب اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کے لیے مونوگیمی ہی بہتر ہے، یعنی کہ جوڑا جو ہے مثالی یہی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ہوں۔ اب ان حضرت کو اتنا معلوم نہیں ہے، یا ان کی کم علمی ہے، جہالت کہہ لیں، کہ مغرب میں یہ ارتقاء نہیں ہوا، ان کے تجربات نہیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں مغرب یہاں تک پہنچا ہو، بلکہ ایسا ہے کہ ان کا مذہب کرسچینٹی، ان کا کلچر، ان کی سوسائٹی اور ان کی تاریخ، یہ سب کے سب جو ہے مونوگیمی پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کا مذہب رہا ہے۔ اور اس پہ میں آپ کو ایک شہادت پیش کرتا ہوں، ذرا وہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ جان وائٹ جونیئر، دی ویسٹرن کیس آف مونوگیمی اوور پولیگیمی، کیمبرج یونیورسٹی پریس سے، نیو یارک اینڈ کیمبرج 2015، یہ ان کی کتاب ہے، وہ شائع ہوئی ہے۔ اس کا ایک پیراگراف ذرا ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ کہتے ہیں فار مور دین 2500 years، 2500 سال سے
ویسٹرن لیگل سسٹم، مغرب کا جو قانونی نظام ہے، ہیو ڈیفینڈڈ میریٹل مونوگیمی، کہ وہ اس کا دفاع کرتا ہے آیا ہے مونوگیمی کا، ایز اے نارمیٹیو اسٹینڈرڈ فار فیملی لا، کہ آئلی قوانین کے لیے یہ ایک معیاری صورت ہے. They have supported the idea and the practice of monogamous marriage. انہوں نے اس کے نظریے اور اس پریکٹس کو سپورٹ کیا ہے مغرب نے، کہ آپ 2500 سال سے یہ ان کی تاریخ ہے. بیکاز کیونکہ وہ کیا سمجھتے ہیں، اٹ برنگس فنڈامنٹل پرائیویٹ گڈس ٹو دی میریڈ کپلز اینڈ دیئر چلڈرنز، کہ اس کی وجہ سے بچے، ان کا خاندان اور ان کو اپنے لیے جو ہے جو ضروریات زندگی ہیں وہ آسانی سے بہم پہنچ سکتی ہیں. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایز ویل ایز بیسک پبلک گڈس ٹو دی سوسائٹی، اسی طرح معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے اور معاشرے کو بھی بنیادی ضروریات جو ہیں آسانی سے مل سکتی ہیں. فار مور دین 1750 ایئرس، کہ 1750 سال سے وہ کہتے ہیں ویسٹرن لیگل سسٹم، ویسٹرن کا جو قانونی نظام ہے، کیا کیا اس نے، ہیو آلسو ڈکلیئرڈ پولیگیمی اے سیریس کرائم. انہوں نے 1750 سال ہو گئے ہیں کہ پولیگیمی کو ایک سیریس کرائم کے طور پہ لیا ہے مغربی قانون نے. اور یہ اس کا آغاز ہوا ہے رومن امپائر سے. رومن امپائر ان کے 2 بادشاہ تھے جنہوں نے اس چیز کو جرم قرار دیا تھا، پولیگیمی کو، یعنی کہ ایک سے زیادہ شادیوں کو. On the ground that it fosters inequality, confuses children and jeopardizes marital consent. اس وجہ سے کہ یہ جو ہے غیر مساوات، نامساوات پیدا کرتا ہے اور بچوں کو کنفیوژن ان کے لیے پیدا ہوتی ہے اور معاشرے کو مفلوج کر دیتا ہے. تو یہ رائے آپ نے ملاحظہ کی کہ ان کی تو سویلائزیشن ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا کلچر ہے، لیکن جناب حسن الیاس صاحب سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے تجربات کے نتیجے میں، یہ ان کی سراسر جہالت ہے، لا علمی ہے پہنچے. دراصل ان کی سوچ یہ ہے کہ جس طرح دوسرے علوم کا ارتقاء ہوا ہے، انہوں نے پڑھا نہیں ہے. شاید یہ بھی ارتقائی سوچ کے نتیجے میں جنم لیا ہے اس نے، کہ ایک جوڑا جو ہے بہترین جوڑا ہوتا ہے. اب ان کا چوتھا کلپ ملاحظہ کیجئے. دین نے ایک موقع کے اوپر، جہاں قرآن میں وہ آیت آئی ہے، اپیل کی ہے، بھائی یہ جنگوں میں یہ شہید ہوئے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، کچھ آگے بڑھ کے سیکریفائس کرنا ہو تو ان کے ساتھ شادی کر لو اگر تم انصاف کر سکتے ہو. جی دوستو، چوتھا کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. حسن الیاس صاحب کہتے ہیں قرآن پاک کی جو آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس کا ایک پس منظر ہے کہ جنگوں میں جب زیادہ عورتیں بیوہ ہو گئی، لوگ مارے گئے، تو اسلام نے کہا کہ یعنی کہ رضاکارانہ طور پہ کوئی اپنی خدمات پیش کرے اور ان سے شادیاں کر لے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جبکہ ان آیات کے سیاق و سباق میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کے لیے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تفسیر قرطبی پڑھیں، اور جو لوگ اردو جانتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، وہ تفہیم القرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کے ضمن میں اس کی تفصیل ملاحظہ کر سکتے ہیں. آپ کے تھوڑے سے فہم کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں ان آیات کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں جتنے مردی نکاح وہ کرتے تھے، 5 10 نکاح کرتے تھے، اور جب وہ اتنے نکاح کر لیتے تھے، اب مصارف بڑھ گئے، نکاحوں کا بوجھ پڑ گیا، تو کیا کرتے تھے، جو یتیم مسکین ہوتے تھے، قریبی رشتہ دار ہوتے تھے، ان کا مال ہڑپ کر لیتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حد بیان کی ہے. مطلب کیا کہ اوپر کا جو تھا اس کو روک دیا ہے کہ آپ نے 4 سے زیادہ نہیں کرنی. تو اسلام نے محدود کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ 1 کرو، بلکہ اسلام نے تو اوپرلی حد مقرر کر دی ہے. تو یہ ایک تھا. دوسری جو رائے ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھی، ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سربراہ نہیں ہے، جس طرح ہم چاہیں گے دبا کر رکھیں گے، وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے. اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو، 2 2 3 3 4 4. مطلب کیا ہے، قرآن پاک کی آیت کچھ اس طرح سے ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى،
اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ان یتیموں کے بارے میں, یتیم بچیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ, تو ان کو چھوڑ کر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ہوں ان سے نکاح کرو, مثنیٰ و ثلاثہ و رباع. تو یہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے. اور دراصل جو غامدی فکر ہے اس کا جو مین پوائنٹ ہے, پیوٹل پوائنٹ جو ہے جس کے گرد یہ گھومتی ہے, وہ کیا ہے کہ ویسٹرنائزیشن آف اسلام, کہ جو بات بھی مغرب نے اپنا لی ہے, گویا کہ اب مغرب جو ہے وہ علوم کی چوٹی پہ ہے اور ان کا غلبہ ہے, اس لیے سب کچھ جو مغرب اپنا چکا ہے وہ ایک بہترین چیز ہے, اس انسانی علوم کے ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. اس لیے ان کا یہ مطمع نظر ہے کہ اسلام کی ایسی تعبیر کرو کہ جو مغربی اصولوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے. تو یہ بنیادی نقطہ نظر جس کو سمجھ میں آ گیا اس کو پوری غامدی فکر سمجھ میں آ جائے گی کہ باقی کی ساری فکر جو ہے اس کے گرد گھومے گی. اب آپ دیکھ لیں کہ صرف ویسٹ نے یہ چیز اپنائی ہے مونوگیمی کی, کیونکہ ان کا پاسٹ ہے, ان کا کرسچینٹی ہے, اس کا ایک پس منظر ہے, اس کا پھر رومن امپائر کا بھی ایک پس منظر ہے, ان کی ایک ہسٹری ہے, ان کا ایک کلچر ہے, جبکہ باقی دنیا میں یہ نہیں ہے. اب وہ غالب آ چکے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان نے علوم کے ارتقاء اور تجربات کے نتیجے پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اب اس نے بہترین شکل اسی کو سمجھی ہے کہ مونوگیمی ہو, ایک مرد ایک عورت, جبکہ یہ کوئی بہت ہی اچھی صورتحال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کے نزدیک پروردگار جو ہے وہ سب باتیں جانتا ہے, انسان کے حالات جانتا ہے, تو وہ ہر قسم کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ چونکہ ویسٹ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے تو اب آپ بھی اسلام کی ایسی تعبیر کر دیں جو ویسٹ کو پسند آ جائے اور اس کے مطابق ہو, جبکہ قرآن کی اس آیات کا نہ سیاق و سباق وہ ہے جو حسن الیاس صاحب بیان کر رہے ہیں, نہ اس کے معنی و مفہوم وہ ہیں جو حسن الیاس صاحب بیان کر رہے ہیں. تو بنیادی نقطہ یہی ہے کہ تھوڑے علم کے ساتھ, کچے علم کے ساتھ یہ اسلام کی ویسٹرنائزیشن کر رہے ہیں اور ہر بات کو اسلام کی توڑ مروڑ کر اس کو ویسٹ کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں. یہ آج کی نشست میں اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.